آج ایک خاص دعا کا ذکر کرنا ہے، جس دعا کو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں ذکر فرمایا ہے، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ الخلفاء میں بھی ذکر کیا ہے۔ دعا تو آگے آ جائے گی، لیکن پہلے اس دعا کا پس منظر وہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس دعا کی افادیت اور اہمیت کیا ہے، یہ دو باتیں ذکر کر پھر انشاءاللہ اس دعا کی طرف میں آتا ہوں۔ دعائیں تو جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مواقع کے لیے پڑھنا ثابت ہے، اس کی افادیت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بعض خاص دعائیں وہ ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نہیں عطا فرمائی، خاص موقعوں پر خاص لوگوں کو دی۔ تو اس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان دعاؤں کی کیا اہمیت ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے اور بہت خدمت کرتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں آج تمہیں ایک خاص چیز دے دیتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص چیز کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دعا ہے، اس دعا کا نام ہے دعائے انس، جو روایت میں اسی حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ہے۔ البتہ اس کے کچھ صیغوں میں اور الفاظوں میں فرق ہے، لیکن بہرحال جو میں آپ کے سامنے بھی میں ذکر کروں گا، ان الفاظ کے ساتھ اگر یاد کر لیے جائے، یا کوئی اور اگر پڑھتا ہے اور اس میں ذرا سے کہیں الفاظ کچھ اس کے مختلف ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب و غریب دعا ہے، بہت عجیب و غریب دعا، اور اس دعا کے عجیب حیرت انگیز کرشمے اور اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو میں نہیں بتا سکتا۔ اور میں الحمدللہ میرے اس دعا کے پڑھنے کا 1992 سے معمول ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 35-40 سال 92 سے۔ اور ویسے تو کتابوں میں بھی پڑھی، اپنے اساتذہ سے بھی سنی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بچپن کا جو زمانہ ہے، بچپن تو ابھی بھی ہے، تو بچپن کے زمانے میں آدمی ان چیزوں پہ زیادہ توجہ بھی نہیں ہوتی، اور بس اوقات ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر 2-4 دن کے بعد پھر بھی نہیں پڑھی، بچپنا ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد پوچھا کہ بھئی وہ دعا سناؤ، بس اب فکر لگ گئی۔ میں نے کہا وہ تو یاد نہیں، کہا 2 دن کے اندر اندر یاد کر سنانا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، آج اب میں فجر کے بعد پڑھوں گا۔ میں 2 وقت پڑھتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ دعا 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا اکابرین سے، بزرگوں سے ثابت ہے، اور عجیب اس کے کرشمے اور فوائد ہیں۔ بہرحال حدیث میں یہ بات ہے، اور اس لیے میں آپ کے سامنے یہ دعا، اس کا تذکرہ پہلی مرتبہ میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے شاید میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس کا اب میں پس منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خادم خاص ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ساری ان سے روایتیں۔ 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور حجاج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے جو مظالم ہیں، اس کا جو ظلم ہے، وہ تاریخ کا ایک آج حصہ بن چکا ہے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی کا نام آئے گا تو ایک آدمی یہ تصور کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے سینکڑوں کیا ہزاروں علماء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن کام بھی ایک ایسا کر دیا ہے، ایک ایسا کام کر دیا ہے، پتہ نہیں، یہ تو مغفرت کے معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ فتویٰ لگانے کے اختیار ہے، نہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ کام بھی ایک ایسا کام کر دیا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں۔ قرآن کریم پر اعراب جو لگایا ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگوایا، اور اگر آج اعراب نہ ہوتا تو کوئی اس لفظ کو کیسے پڑھ رہا ہوتا، کوئی کیسے پڑھ رہا ہوتا، کوئی کیسے پڑھ رہا ہوتا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ خیر، تو حجاج بن یوسف ثقفی کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حجاج نے اپنے خادموں کو کہا کہ ان کو لے کے جاؤ اور جا کر میرے جو 400 گھوڑے استبل میں بنے ہوئے ہیں اعلیٰ نسل کے، ان کو لے جا کر معائنہ کراؤ۔ تو وہ ساتھ لے گئے، لے جا کر گھوڑے کا معائنہ کیا، دیکھا، واپس آ گئے۔ حجاج نے کہا ہاں جی کیسے لگے گھوڑے آپ کو؟ اور پھر اس نے بطور تعریض کے، تعریض سمجھتے ہیں؟ نہیں، یعنی اس کو اردو میں کیا کہتا ہے، چوٹ مارنے کے لیے اس نے کہا کہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ کیا ان کے پاس بھی ایسے گھوڑے دیکھیں؟ یہ بطور تعریض کے یہ بات کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان کے پاس تو اس سے بھی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہیں، یہ گھوڑے اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس سے بھی اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں۔ جب یہ جملہ سنا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو سرپھرے جو وقت کے حکمران گزرے ہیں، جن کو اپنے طاقت اور دولت کے نشے میں وہ مست ہوتے ہیں، انہیں یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے کوئی ذرا سا کوئی چوٹ چرا کرے اور ہمارے ہاں میں ہاں نہ ملائے، یہ مزاج ان کو راس نہیں آتا۔ اور اس طرح کے جو لوگ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس موقع پر بہت سارے وہ جملے ایسے سے کہہ دیتے ہیں کہ بس اوقات آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ آدمی زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی، آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پالنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ گھوڑوں کے پالنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جو گھوڑے کو جہاد کے لیے پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پالتے ہیں، تو ایسے گھوڑوں کا پیشاب، ان کی لید، ان کا گوبر، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کا پوست، وہ سب قیامت کے دن میزان عمل میں اور ترازو میں تولا جائے گا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم گھوڑوں کی وہ ہے کہ جس کو آدمی سواری کے لیے پالتا ہے، جیسے اب ہمارے زمانے میں آپ سمجھ لیں وہ گھوڑوں کا زمانہ تو نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، آدمی سفر کرتا ہے۔ تو دوسری قسم گھوڑوں کی وہ ہے کہ جس کو آدمی سواری کے لیے پالتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہ اس میں ثواب ہے اور نہ اس میں گناہ ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ تیسری قسم فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسری قسم ان گھوڑوں کی ہے کہ جو آدمی پالتا ہے شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے، داد و دہشت کے لیے پالتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ بات کر کر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے، حجاج کے سامنے کوئی آدمی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا، حجاج کے سامنے کوئی آدمی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا۔
اس کے مزاج کے خلاف درسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خدا کی قسم تیرے جو گھوڑے وہ اس تیسری قسم میں سے. اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کوئی آدمی اتنی بات ایسی کہہ دے. وہاں تو آدمی کوئی بات کر نہیں سکتا. مجھے اس پر بھی ایک بات یاد آ گئی. بہت کم تاریخ میں ایسے واقعات ہیں, ایک دو یا تین واقعات سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے, بس میں ایک ذکر کر رہا ہوں. 2 یا 3 واقعات پوری تاریخ میں ایسے ملیں گے کہ جس میں اگلے آدمی نے کوئی بات کر دی اور وہ حجاج کے ظلم سے, اس کی زیادتی سے وہ محفوظ رہا, ورنہ تو آدمی زندہ نہیں بچتا, اس کا قصہ تمام ہو جاتا. تو تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حجاج نے جو ہے وہ نقاب باندھا, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور وہ کھیت میں چلا گیا. ایک آدمی جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا اللہ اس کو غارت کر دے, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے. اس ظالم نے جو سفاکیت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے, جو خون اس نے بہا ہے, اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے. آپ کا کیا خیال ہے اتنا جملہ اگر کوئی آدمی حجاج کے سامنے کہہ دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو حجاج نے چونکہ انہیں نقاب باندھا ہوا تو اس نے کہا کہ تم حجاج کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. اس نے ایک دم اپنا نقاب کھولا, کہا اب دیکھو میں کون ہوں. بس اس آدمی کی تو حالت خراب. اس نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے, میں نے تو آپ کو پہچان لیا, لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں, اور مجھے مرگی کا دورہ دن میں 3 مرتبہ پڑتا ہے. ابھی جو میں نے بات کی ہے یہ بھی اس مرگی کا جو پہلے دن میں جو دورہ پڑتا ہے, یہ وہ دورہ تھا کہ میری زبان سے بات نکل گئی. یہ 3 مرتبہ حجاج جو ہے وہ اس بات سے اتنا ہنسا, اس نے کہا جا دفع ہو جائے, اس کی جان چھوڑ دی, ورنہ تو عام طور پر جان نہیں چھوڑتی. خیر یہ بات تو میں نے ایسی ضمن ذکر کر دی. تو جب حجاج کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے جو گھوڑے ہیں وہ تیسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں, تو حجاج نے کہا کہ اے انس, اگر تم نے وہ خدمت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اگر وہ خدمت نہ کی ہوتی تم نے, اور اگر یہ سعادت تمہیں نہ ملتی, میں اس کی لاج رکھ کر تمہیں چھوڑ رہا ہوں, ورنہ تم آج زندہ سلامت نہیں جا سکتے تھے. اور پھر کہا کہ امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے بارے میں جو میرے سے سفارش کی, اگر مجھے اس کا لحاظ اور خیال نہ ہوتا تو آج تم اپنے پاؤں پہ چل کے نہ جاتے, آج تمہارا آخری دن ہوتا. جب یہ بات کہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, تو میری طرف بری نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 10 سال خدمت کی تو آپ نے مجھے ایک ایسی دعا سکھائی ہے کہ میں اس دعا کو روزانہ میرا پڑھنے کا معمول ہے. مجھے اس دعا پر اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ تو میرا بال پیگا نہیں کر سکتا, جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے. تو حجاج نے اب ایک دم پینترا بدلا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا روب طاری فرمایا کہ ایک دم وہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ وہ دعا مجھے بھی سکھا دیں. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں سکھاؤں گا, اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے, اور آخری وقت تک نہیں سکھائی, وہ دعا بتائی بھی نہیں, تو اس کا اہل نہیں ہے, وہ دعا میں تجھے نہیں سکھاؤں گا, اور نہیں سکھائی. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا اور آخری وقت تھا, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا حضرت ابان. خدمت جب آدمی کرتا ہے کسی کی اور دل سے خدمت کرتا ہے, اپنی جان مار دیتا ہے, تو اگلا آدمی کہتا ہے ہاں بھائی بولو چاہیے کیا. یہ بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ رہا ہے, بڑے بڑے دل والے لوگوں کا, مانگو کیا مانگتے ہو.
تو حضرت ابان نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی تو ظاہر ہے کہ ایسی خدمت دل سے کی، ایسی خدمت دل سے کی، تو جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابان سے فرمایا بولو کیا بولتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ حضرت بس میں وہ دعا آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ جس کا سوال حجاج نے آپ سے کیا تھا، آپ نے اس کو وہ دعا نہیں بتائی۔ فرمایا کہ ہاں تو اس کا اہل ہے، سن یہ دعا، یہ دعا تو بڑی عجیب دعا ہے۔ لیکن میں نے حضرت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، لیکن اس دعا کو یاد کرنا یہ اب آپ کا کام ہے۔ میرا جتنا کام تھا وہ تو میں اپنے کام میں پورا کر چکا ہوں، اب وہ میں دعا آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ باقی جو بیانات میرے وہاں پر فیس بک پر اس پر چل رہے ہیں، یہ سارے بیانات جاتے ہیں، وہ دعا اس میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی ولا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہ ہے دعا۔ تو بزرگوں کا ہمارے معمول بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کر اس دعا کو اپنے جسم پر دم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے، چھوٹا شر ہو بڑا شر ہو، انسان نما شیطان ہو یا شیطان اپنی اصلی شکل میں ہو، ہر شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، ہر سرکش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ بس اہتمام کے ساتھ جو ہے ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناشتے میں ناغہ ہو جائے، کھانے میں ناغہ ہو جائے، اس میں ناغہ نہ ہو۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ اس دعا کو کہا جاتا ہے دعائے انس، جس کا میں نے پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔